تقسیم ہوں گی، وقت بہت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز علماء اکرام، ہمارے مہمانان اعظام جو گجرات سے تشریف لائے، کنکاریا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سفیان صاحب اور دیگر علماء اعظام، اور ہمارے برادران اسلام اور ہمارے معصوم بچے اور ہماری پردے میں مائیں اور بہنیں، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس محلے کے اندر ایک دین کا قلعہ تیار ہے، جو دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ معصوم بچوں کو انعامات دیے گئے، یہ قابل تعریف ہیں۔ یہ بچے کل کے مستقبل میں کوئی بڑے بڑے علامہ بنیں گے، کل بہت بڑے مفسر بنیں گے، یہ دین کے داعی بنیں گے، کل یہ منبر و محراب سے قرآن کو سنائیں گے۔ تو یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دین کو باقی رکھنے والے ہیں۔ یہ جب تک یہ مدرسے رہیں گے تو ہمارا اور آپ کا بھی وجود رہے گا۔ اگر یہ مدرسے نہیں ہوئے تو سمجھ لینا اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ آپ نے یہ بلڈنگ بنائی ہے، اس کے اندر جو آپ نے بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد ظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن پوری بنیاد اس عمارت کو کھڑی کی ہوئی ہے۔ آپ نے اس بلڈنگ کے بنانے کے اندر جتنا اچھا آپ نے مٹیریل اور لوہا لگایا ہوگا تو یہ بلڈنگ اتنی ہی دیر تک باقی رہے گی۔ اور اگر آپ نے اس عمارت کی بنانے میں اور آپ نے اس کی بنیاد میں ہلکا مٹیریل لگایا ہوگا تو یہ بنیادیں کمزور ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ جو بچے، یہ معصوم بچیاں اور یہ ہمارے حفاظ اکرام، یہ آپ کے تیار کردہ ہیں۔ آپ نے جیسا ان کو تیار کیا، جیسا ان کو بنایا، یہ انشاءاللہ اس سے زیادہ اس دین کی اور اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ نے ان کے لیے کام کیا ہوگا، آپ نے ان کی مدد کی ہوگی، آپ نے اس ادارے کا تعاون کیا ہوگا، آپ نے اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ پیسہ دیا نہ دیا کوئی بات نہیں، مدرسے تو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ مدرسے کسی کے تعاون سے یا کسی کے اس سے نہیں چلتے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ مدرسوں کو چلائیں، اور اگر آپ کو اللہ نے دولت دی اگر آپ نہ دے سکیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ہدایت دے کے دین کا کام لے لے گا، اور لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ مت سمجھے کہ ہم مدرسوں کو چلاتے ہیں۔ آپ امریکہ میں جائیے، انگلینڈ میں جائیے، اللہ تعالیٰ وہاں کے عیسائیوں کو ہدایت دے کے دین کا کام لے رہا ہے۔ میں نے خود جا کے امریکہ میں دیکھا، افریقہ کے اندر دیکھا، بڑے بڑے چرچ، بڑے بڑے عیسائیوں کے عبادت خانے آج وہ مسجدوں میں تبدیل ہو گئے، آج وہ مسجدیں بن گئی۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، یہ کوئی اس کی بات نہیں کہ صاحب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر گھمنڈ، اس پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے امریکہ کے اندر 2004 میں دیکھا، جب وہاں پہ جانا ہوا نیو یارک کے اندر، واشنگٹن، کیلیفورنیا کے اندر، میں بڑے بڑے اسلامی وہاں پہ سینٹروں میں جانا ہوا، جب ہم نے وہاں پہ دیکھا تو میرے بھائیوں، انگریز اتنی بڑی تعداد میں اسلام لے کر آ رہے ہیں۔ ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر جو 9/11 ہوا اس کے بعد سے عیسائیوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، پوری دنیا نے اسلام کو، مسلمانوں کو دہشت گرد کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9/11 پر اور وہاں کے امریکہ کے ٹاور کو گرایا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو انگریز وہ قوم ہے
کسی چیز کو بغیر سوچے سمجھے کہتی نہیں، وہ تحقیق کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، جانکاری کرتی ہے، معلومات حاصل کرتی ہے۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تحقیق شروع کی، پتا چلا کہ پورا وہ ڈھکوسلا تھا، پری پلاننگ کے کام تھا۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے وہ بہانہ ڈھونڈا، اسامہ بن لادن کا افغانستان کے اندر اٹیک کیا، پوری دنیا کے اندر، عراق میں اور شام میں اور یمن میں انہوں نے اسلام کے اسلامی ملکوں کے اوپر حملہ کیا، انہوں کو بھانا چاہیے تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج لوگ پوری دنیا کے اندر اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر تو ہمیں کیوں صاحب بغیر مانگے اسلام ملا ہی نہیں ملا۔ ہم نے مانگا ہے اسلام کو، ہم نے نہیں مانگا اسلام کو، ہمیں خاندان سے اسلام ملا ہے۔ ہمارے آبا اور اجداد، ہمارے بڑے پوروج سارے مسلمان تھے میرے بھائیوں، لیکن ان لوگوں کو انہوں نے اس دور کے اندر اس حالات کو، قرآن کو پڑھا، اسلام کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو میرے بھائیوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تاجکستان، سمرقند، بخارا، ازبیکستان کی بڑی بڑی ریاستیں جو آج رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، میرے بھائیوں، کل تک وہ جگہیں اسلام کے قلعے ہوا کرتے تھے، دین کی بڑی بڑی درسگاہیں ہوا کرتی تھی۔ امام بخاری جو حدیث کے لکھنے والے ہیں، وہ امام بخاری وہ بخارا کے تھے، وہ آج رشیا کے اندر ہے۔ وہاں سے اسلام کو مٹا دیا گیا، اسلام مٹ گیا۔ میرے بھائیوں، مٹنے کی وجہ یہ کہ علماء کا عوام سے دوریاں، علماء کی عوام سے بدزنی، علماء کو عوام سے برا کرانا، عوام کو علماء سے دور کرنا۔ میرے بھائیوں، جب یہ چیز ہوتی گئی، دھیرے 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 جا کے آج وہ جگہیں، اسلام کے قلعے، دین کے مرکز بڑے بڑے خالی ہو گئے، ویران ہو گئے، وہاں پر تفریح گاہیں بن گئی۔ ہندوستان کے مسلمانوں، بھوپال کے مسلمانوں، آپ سوچ لو، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، یہ ہندوستان وہ جگہ ہے، اس ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی نبی آیا ہے، کوئی انسان آیا ہے، کوئی آدم آیا ہے، تو وہ ہندوستان کے اندر آیا ہے، اور وہ ہندوستان کے اندر وہ جگہ ہے جس کو ہم اور آپ شری لنکا کے نام سے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے پہلی جگہ منتخب فرمایا کہ نبی کو سب سے پہلے، اور سب سے پہلے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اندر اتارا، اور سب سے آخری نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر اتارا، وہ مکہ کی وہ پہاڑی زمین ہے، وہ آخری نبی وہاں اترا، وہ پہلا نبی یہاں اترا، آخری نبی وہاں آیا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، اس کے بعد کوئی قانون آنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سلسلہ نبوت کا ختم ہو چکا۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف بھی نبی ہے، وہ بھی عیسائیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمانوں، جان لو، آپ پہچانو، جیسے مولانا نے بڑی درد بھری تقریر کری، دل سے تقریر نکلی، آپ کی اثر انداز تقریر تھی، انہوں نے روتے روتے کہا، مسلمانوں جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو شکل سے، صورت سے، وضاقتہ سے اسلامی لگتے ہیں، صورت سے، شکل سے ان کی شکلیں اسلامی ہوتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، وہ یہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ ہے، اور وہ ایک فتنہ ہے غلام احمد قادیانی، وہ نیا اس دور کا فتنہ شکیل ابن حنیف کے نام سے بھوپال میں بھی ہے، اور وہ اورنگ آباد میں رہتا ہے۔ دنیا کے اندر قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے، کھڑے ہوں گے، صبح میں ایمان ہوگا، شام کو ایمان نکل جائے گا، رات کو اسلام دین پہ سوئے گا، وہ صبح مرتد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام اور قیامت سے پہلے ایسے فتنے، ایسے عذاب، ایسے زلزلے، ایسے عذاب نازل ہوں گے۔ آپ نے ترکی کے اندر دیکھا، شام کے اندر دیکھا، یمن کے اندر دیکھا، وہاں پہ زلزلے آئے، ہزاروں لوگ بلڈنگوں میں دب گئے، لاکھوں لوگ ابھی تک دبے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کچھ پتہ نہیں کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، ہم اللہ کے رسول کی شریعت کو ہم لوگ روندیں، اس کے حقوق کو، اس کی شریعت کے قانون کو ہم نہ مانیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان میں بھی عذاب آ جائے۔ عذاب کی شکلیں بہت ساری ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اور یہ عذاب آتا ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے بد کردار کی وجہ سے، بد اخلاق کی وجہ سے، زنا خوری کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں آج پردے میں ہیں، اگر یہ پردے سے نکل جائیں گی، بے حیائی آنے لگے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ یہ بچیاں معصوم ہیں، یہ بچیاں کل جوان ہوں گی، اگر یہ پردے میں نہیں ہوں گی تو ان سے جو بچے پیدا ہوں گے، ان سے جو بچے ان کے پیٹوں سے جنم لیں گے، میرے بھائیوں، کیا وہ دیندار بنیں گے؟ آج اگر ہماری مائیں بدل جائیں، ہماری بہنیں بدل جائیں، ہماری بچیاں بدل جائیں، تو دنیا کا انقلاب اسلام
تعاون لا سکتے ہیں، اسلام کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ مائیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر انقلاب لا سکتی ہیں، مائیں وہ ہوتی ہیں جو اولاد کی تربیت کرتی ہیں، مائیں وہ ہوتی ہیں جو سدھارتی ہیں، مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو بگاڑتی ہیں، مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو راستے سے ہٹاتی ہیں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں کان کھول کے سن لیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، آپ اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لائیے، آپ اپنے بچوں کو اسلامی زندگی سکھائیے۔ میری مائیں اگر اپنے بچوں کی تربیت ہو گئی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں 20 سال کے بعد جو دوسری نسل آئے گی انشاءاللہ وہ دیندار ہوگی، وہ صحیح ہوگی، ان کی شکل، ان کی صورت، ان کے لباس، ان کی وضاحت اسلامی ہوگی۔ تو میری ماں سے درخواست ہے جو پردے کے اندر بیٹھی ہیں، جو پردوں میں بیٹھ کے وہ بیان کو سن رہی ہیں، آج عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں دیندار ہوں گے۔ اگر یہ بچے دیندار ہو گئے تو ہماری آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی، ہمارے آنے والے خاندان سدھر جائیں گے، ہمارے آنے والا مستقبل سدھر جائے گا۔ میری ماں سے میری یہ درخواست ہے جو میری ماں اس بات کو سن رہی ہیں، ورنہ میری ماں وہ سن لے کان کھول کے، چاروں طرف سے دشمن اسلام پر حملہ آور ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں مسلمان نام کا ہو، شکلیں مٹا دیں، صورتیں مٹا دیں، وضاحتیں مٹا دیں، ان کے اخلاق مٹا دیں، ان کے کردار مٹا دیں۔ وہ مٹانا چاہتے ہیں اسلام کو، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، اسلام نہ کبھی مٹا ہے، نہ مٹے گا، آج مٹا ہے، نہ کل مٹے گا، نہ قیامت تک مٹے گا۔ یہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ پھر اسلام آئے گا، دنیا پہ غالب ہو کے رہے گا، اسلام کا ڈنک آئے گا، یہ صدی بھی اسلامی ہوگی، یہ دور بھی اسلامی ہوگا، اسلامی نظام آئے گا، اسلامی شریعت آئے گی، اسلامی قانون آئے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں اسلامی شریعت کہاں سے لائیں، اسلامی قانون کہاں سے لائیں، اسلامی نفاذ کہاں سے لائیں۔ مسلمانوں اگر آپ کا 6 فٹ کا بدن ہے، آپ کا 6 فٹ کا جسم ہے، آپ اپنے اوپر چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام آ جائے، اسلامی شریعت آ جائے، تو آپ کو کسی نے روکا نہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی رکھنے سے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، آپ کو لباس پہننے سے کسی نے منع نہیں کیا۔ اگر آپ نے داڑھی رکھ لی، سر پر ٹوپی لگا لی، آپ نے اپنی شکل اسلامی بنا لی، تو کیوں صاحب آپ کے 6 فٹ پر اسلام آیا نہیں آیا؟ اسلامی نظام آیا یا نہیں آیا؟ اسلامی شریعت آئی نہیں آئی؟ اسلامی قانون آپ کے 6 فٹ کے بدن پہ نافذ ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی کو پردے میں رکھیے، آپ اپنی بچی کو پردے میں رکھیے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریے، اسلام کے مطابق اس کو معاشرے کے اندر رکھیے۔ کیوں صاحب آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں میں بھی اسلام آیا نہیں آیا؟ اسلامی شریعت آئی یا نہیں آئی؟ لوگ کہتے ہیں اسلام کہاں سے آئے گا؟ اسلام میرے بھائیوں آپ کو بنانا پڑے گا، اسلام کا مزاج آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، میرے بھائیوں نبیوں کے مشن کو چلانے والے، نبیوں کے کام کو آگے چلانے والے یہ علماء اکرام ہیں۔ ان علماء کی سنو، علماء کے پیچھے چلو۔ اگر علماء سے آگے چلو گے تو یاد رکھنا علماء کے آگے جنازہ ہوتا ہے۔ تو صاحب جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے علماء کے آگے؟ جنازہ ہوتا ہے۔ جو لوگ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے اس کو میت ہوتی ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو علماء کے پیچھے چلو، اور اگر مردہ ہونا ہے تو آگے آ جاؤ، تو پھر وہ جنازہ آپ کا پڑھائیں گے، پھر آپ کو قبرستان لے کے آگے دفنا دیں گے۔ میرے بھائیوں علماء کے پیچھے چلنا، علماء سے آگے مت نکلنا، علماء کی زبان درازی مت کرنا، علماء کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا۔ یہ نبی کے وارث ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ آج ہم نے علماء کو پیر کی جوتی سمجھ لیا، جو چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، امام کو جو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں آپ نے غیروں کو دیکھا ہوگا کتنی ساری غلط کاموں میں ہوتے ہیں، کتنے سارے برے کاموں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی قوم ان کو برا نہیں کہتی۔ مسلمانوں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین توابون، ہر انسان سے غلطی ہوگی، مجھ سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی، بڑے بڑے ولیوں سے ہوگی، بڑے بڑے اولیاء سے بھی ہوگی، لیکن میرے بھائیوں غلطیوں سے 2 لوگ پاک ہیں، ایک تو فرشتے اور ایک انبیاء اکرام۔ نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے بھی غلطی ہوگی، آپ بھی ہوگی۔ آپ اس کی اچھائیوں کو تلاش کریے، آپ اس کی خوبیوں کو تلاش کریے، برائیوں کو مت دیکھیے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے مدرسے میں حضرت ناظم صاحب مدرسہ چلانا کتنی خوشی کی بات ہے۔ یہ حفاظ تیار کیے، یہ بچے تیار کیے، یہ دین کے ساتھ ثبوت تیار کر دیے۔ میرے بھائیوں کوئی ایک پڑھا کے دکھا دے، یہ مدرسوں کے اندر تو وہ بچے آتے ہیں جو بالکل ذہن سے خالی ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، اور وہ کمزور کو بھی میرے بھائیوں قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے وہ بہترین کارآمد انسان بنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں اچھے بچے تو ڈاکٹر بنتے ہیں، اچھے بچے تو انجینئر بنتے ہیں، اچھے بچے تو کالجوں میں جاتے ہیں، جو عقلمند سمجھدار ہوتے ہیں وہ مدرسوں میں نہیں آتے۔ وہ میرے بھائیوں پڑھے لکھے جو دنیا دار لوگ ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کون سا کمزور ہے، کون سا قابل ہے، کون سا عقلمند ہے، تو اس کو اسکول میں ڈالیں گے، میڈیکل میں ڈالیں گے، کالج میں ڈالیں گے۔ وہ جو سب سے کم، جو سب سے ناقص بچہ ہوگا اس کو کہیں گے کہ اس کو مدرسے میں داخل کر دو۔ میرے بھائیوں یہ استاد
یہ اساتذہ، یہ پڑھانے والے، یہ مدرسین، ان کو بھی کارآمد بنا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے لو یہ ہم نے حافظ بنا دیے، یہ حافظ عالم بنا دیے، یہ قاری بنا دیے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ آپ پاگل کو بھی لائیے، بے وقوف کو بھی لائیے، ان مدرسوں میں داخلہ کریے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین کارآمد بنائے گا، بہترین قابل بنائے گا قرآن کی برکت سے۔ مسلمانوں، آپ ہوش میں آؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تربیت دو، اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالو، اپنے بچوں کو آج دین کے لیے بھیجو، ورنہ ایسا نہ ہو وہ زمانہ آ جائے کل آپ پڑھانا چاہو، آپ عالم بنانا چاہو، آپ دین پہ لانا چاہو، کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ آپ ان کو نہ بنا پاؤ، نہ پڑھا پاؤ۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کورونا کے اندر مسلمان مسجدوں میں جانا چاہتے تھے، مسلمان نماز کے لیے جمعے میں جانا چاہتے تھے، پولیس ڈنڈا لے کے مارتی تھی چودڑوں پہ، تو صاحب مارتی تھی کہ نہیں مارتی تھی؟ مسلمانوں، کہیں وہ دور پھر نہ آ جائے، اللہ نہ کرے آپ عید کے لیے جاؤ، نماز کے لیے جاؤ اور آپ کو پولیس ڈنڈا مارے اور آپ کو روکے نماز سے۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ نے وقت دیا ہے، آج اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، نماز پڑھو، عبادت کرو۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی رجب کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، آج 28 رجب ہو گئی، پھر شعبان آئے گی، شعبان کے بعد رمضان آئے گا۔ سارے مسلمانوں وعدہ کرو گے انشاءاللہ ہم پورے روزے رکھیں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو مسلمانوں، انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے اور اپنے گھر کو اسلامی بنائیں گے۔ آج آپ نے غیروں کو دیکھا، غیروں کی آپ نے مجلسوں میں دیکھا، کتنے سارے لوگ غیر اکٹھا ہو رہے ہیں، وہ اپنے باطل مذہب کے اوپر ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور آپ کا حق اور آپ کا سچا اور آپ کا پکا اور آپ کا سچا دین کے اوپر ہم مسلمان جمع نہ ہوں، اور وہ اسلام، وہ دین جو ایک مالک کی عبادت کرنا بتاتا ہے، ایک رب کے آگے جھکنا بتاتا ہے، ایک کائنات کے آگے سجدہ کرنا بتاتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کسی غیر سے مانگیں، کسی غیر سے سجدہ کریں، کسی مداد پہ جائیں، کسی ولی سے مانگیں۔ مسلمانوں، اللہ سے مانگو۔ ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، کسی درخت، کسی بزرگ سے نہیں، کسی مداد پہ نہیں، کسی ولی پہ جا کے مانگنا نہیں۔ مسلمانوں، مانگنے کی ذات صرف اللہ کی ہے، جھکنے کی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں، ہمیں کسی سے خوف کھانا نہیں، ہمیں خوف کھانا ہے اللہ سے۔ آج ہم ڈرنے لگے دنیا کی طاقتوں سے، ہم ڈرنے لگے حکومتوں سے، ہم ڈرنے لگے سپر پاوروں سے۔ مسلمانوں، جو دنیا کا سپر پاور ہے، جو دنیا کی طاقت رکھنے والا ہے، ہم اس سے ڈرنا چھوڑ دیا، ہم نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے، دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، اور وہ آئے ہیں۔ ہمارے صحابہ نے اتنے معمولی لوگ ہوتے تھے، ذرا سے کمزور، ذرا سی طاقتیں، اس کے بعد بھی بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرا جاتے، بڑی بڑی سلطنتوں سے ٹکرا جاتے۔ مسلمانوں، یاد رکھو کہ انشاءاللہ ہم جھکیں گے تو اللہ کے آگے، مانگیں گے اللہ سے، روئیں گے اللہ سے، گڑ گڑائیں گے اللہ سے۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا سفیان صاحب نے کتنے درد بھری انداز میں بیان کیا، کس قدر کہا مسلمانوں کب جاگیں گے؟ آج ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ آج ہماری جوان بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، ان کے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں۔ مسلمانوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ جوان کرتے ہیں ماں باپ، پال پوس کے بڑا کرتے ہیں بچیوں کو، جوان کر کے پرورش کر کے اس کو تیار کرتے ہیں۔ وہ آپ کی بچی اسکول کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، ایجوکیشن کے نام پہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور آج ہندوستان کے اندر بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد آج پری پلاننگ مسلمان بچیوں کو بہکا رہے ہیں اور ان سے شادیاں کرتے ہیں اور دھرم پریورتن کرتے ہیں۔ تو میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں وہ کان کھول کے سن لیں کہ انشاءاللہ آپ کو کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، آپ کو کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ کو پڑھنا ہے تو مخلوط تعلیم کے ساتھ مت پڑھو، آپ پڑھو تو ایک سیپریٹ تعلیم کے ساتھ پڑھو، لڑکیوں کے اسکول قائم کرو۔ ارے بھائی، جب ہم مدرسے بنا سکتے ہیں، مسجدیں بنا سکتے ہیں، تو کیوں صاحب کیا ہم اسکول نہیں بنا سکتے لڑکیوں کے؟ کہ ہم لڑکیوں کے اسکول تیار نہیں کر سکتے؟ تو سب وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے کہو کہ انشاءاللہ ہم لڑکیوں کے اسکول بھی تیار کریں گے۔ ہم غیرتدار مسلمان ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم مخلوط تعلیم کے ساتھ پڑھائیں گے۔ مسلمانوں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہم بے غیرت بن گئے، ہم دیوس بن گئے، ہم ہماری بچیوں کی ہم ڈیلیوری کرانے غیروں کے پاس جاتے ہیں۔ جس چیز کو ماں باپ کے لیے بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شرمگاہ کو دیکھنا، پرائیویٹ پارٹ کو دیکھنا ماں باپ کے لیے حرام ہے، اور وہ غیروں کے سامنے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو، شرمگاہ کو کھولتی ہے۔ مسلمانوں، ہماری غیرتیں کہاں چلی گئی؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا آپ کا جذبہ؟ کہاں گیا آپ کا ایمانی حلاوت؟ مسلمانوں، ہمارے اندر بے غیرتی آ گئی، ہمارے اندر بے غیرتی قائم ہو گئی، ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر۔ مسلمانوں، تمہارے گھر کے سامنے سے
کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آدمی تمہارے گھر کے سامنے بغیر سلام کرے تم سے نکل جائے. مسلمانوں آج ہم بے غیرت بن گئے, آج ہم بے شرم بن گئے. ہم اپنی بچیوں کو, ہم اپنے بچوں کو آزاد بنا رہے ہیں, ماڈرن تعلیم دے رہے ہیں. جو ماڈرن تھے وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, اور جو اسلام والے ہیں وہ ماڈرن کی طرف جا رہے ہیں. جو صاحب ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں آپ کو اللہ نے بہترین قانون دیا ہے, بہترین کتاب دی ہے, بہترین شریعت دی ہے. آپ اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریے, اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیے. پھر انشاءاللہ آپ کی نسلیں, آپ کے خاندان میں, آپ کی اولادوں میں انشاءاللہ دیندار پیدا ہوں گے. ہم نے بھی مدرسے کے اندر جامعہ اسلامیہ عربیہ کے اندر مسجد ترجمے والی میں 3 ہفتوں سے عورتوں کا پروگرام شروع کیا ہے. 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک ان کی تربیت کا, ان کے معاملات کا, ان کی ازواجی زندگی, اور یہ طلاق اور یہ جھگڑے, یہ بھاگنا. تو میری مائیں اگر سن رہی ہو تو آپ بھی 2 سے لے کر 5 بجے تک ترجمے والی مسجد مدنی حال میں آئیں, اور وہاں انشاءاللہ اپنے بچیوں کو لائیں, اپنے بچوں کو لائیں, اور انشاءاللہ اس محلے میں بھی ایسا عورتوں کا نظام بنائیں کہ مہینے میں کم سے کم 1 بار مستورات کا پروگرام ہونا چاہیے. تو صاحب ہم مردوں کا تو ہوتا ہی نہیں ہوتا, ہمیں عورتوں کا بھی کرنا چاہیے, لیکن پردے کے اندر. یہ نہیں کہ صاحب ہماری مائیں, ہماری بہنیں سامنے آ جائیں, نہیں, اللہ نے منع فرمایا ہے. پردے کا حکم ہے, اس کے اندر رہ کر آپ کو بیان کرنا ہے, اس کے اندر رہ کر ہماری مائیں بیان کو سنیں. میرے بھائیوں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کوئی حرج نہیں, ہماری ماں ہے, ہماری بڑی ہے. میرے بھائیوں شیطان ساتھ میں ہے, یہ ذہن میں رکھ لینا. تو میرے بھائی جو یہاں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں, سب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ مستورات کے پروگرام کریں گے. اگر ہماری مائیں سدھر گئیں, ہماری بچیاں سدھر گئیں, ہماری بہنیں سدھر گئیں, تو انشاءاللہ آنے والی نسل سدھر جائے گی, آنے والی ہماری اولادیں سدھر جائیں گی. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا, اس لیے کیا ہمارے بزرگ یہاں تشریف لائے اور ان کا بیان بھی ہوا, 1 بھی بجنے والا ہے. اب میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا, پھر انشاءاللہ کسی موقع سے پھر آؤں گا, پھر تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا. لیکن جو باتیں ہم نے سنی تو صاحب عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. اس کان سے سنا, اس کان سے اڑا دیا. تو صاحب اپنی زندگی بدلیں گے نہیں بدلیں گے؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم؟ تو کون کون ان کی طرح چہرہ بنائے گا, کون کون ان کی طرح لباس اختیار کرے گا, کون کون ان کی طرح اپنے سروں پر داڑھی رکھے گا؟ رکھیں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے صاحب؟ آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. وہ صاحب ہے نہیں ہے, ہم ان کی طرح بنے. آئیڈیل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان خان نہیں ہے, شاہ رخ خان نہیں ہے, جن کو پیشاب کرنا نہیں آتا, استنجا کرنا نہیں آتا, وہ ہمارے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں. انہوں نے جینس یہاں سے پھاڑ لی, ہمارے بچے بھی یہاں سے پھاڑ کے پہننے لگے. مسلمانوں وہ تو پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں, کمپنیاں ان کو برانڈیڈ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کرو, لاکھوں روپے دیتی ہیں, اور آپ بیوقوف بن رہے ہو, آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کی اتباع کریں, ان کے پیچھے چلیں, پھر انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں, ہمارے گھرانوں میں انشاءاللہ دین لائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار مولانا ناظم صاحب, میں نام بھول گیا, رفیق صاحب, مولانا رفیق صاحب, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے ایسے علاقے کے اندر ایسے حفاظ, ایسے معصوم بچے تیار کیے, اور ایسے دین کے 7 سپاہی تیار کر دیے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے, اور طاقت دے, اور قوت دے. یہاں کے اساتذاؤں کو, یہاں کے پڑھانے والوں کو, اور ان کا جو تعاون کرنے والے ہیں. مسلمانوں یہ مدارس آپ کے دین کے قلعے ہیں, اگر یہ قلعے محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھرانے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ وفاق بعد آپ جو برکت کا کھانا ہے وہ کھا کر پھر اس کے بعد تشریف لے جائیں. تمام طلبہ طالبات آ جائیں. ماشاءاللہ ایمان کی حرارت بیدار ہو گئی حضرت کی تقریر سن کر کے. آج اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی سے نوازے, اور اسی طریقے سے تاکہ آپ امت کی رہبری کرتے رہیں, رہنمائی کرتے رہیں.